دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ الحمدللہ۔ جی حضرت، یہ مسئلہ کیا ہے آخر کہ وہ کہتے ہیں بھائی جس نے رفع یدین نہیں کیا اس کی نماز ہی جو ہے بالکل باطل ہے، اس کی نماز ہے ہی نہیں، اس کو حدیث کا منکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ہی لوگ کیوں بولتے ہیں آخر؟ جس میں کہ حضرت آپ بھی جانتے ہیں، اگر آپ اہل علم ہیں تو حضرت دیکھیے روایتیں جو ہیں رفع یدین کرنے کی بھی ہیں اور ترک رفع یدین پر بھی روایتیں ہیں۔ تو اگر کوئی شخص نہیں کر رہا ہے تو اس کو حدیثوں کا منکر بولنا، رسول اللہ کا دشمن بولنا اور اس کی نماز کو سرے سے ہی باطل بولنا، یہ پھر کہاں کی سمجھداری آتی ہے؟ ترک رفع یدین کی حدیث ہے؟ جی میں بول رہا ہوں کہ ترک رفع یدین کی حدیث ہے؟ جی ہے؟ جی ہاں بالکل ہے۔ کہاں پر ہے؟ ترمذی میں ہے نا؟ ترمذی؟ جی ہاں۔ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے رفع یدین نہیں کیا یا پھر اللہ جی کے رسول؟ اس میں یہ تھا، وہ صحابی تھے، ان کا نام میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ میں تم کو اللہ کے رسول کی نماز پڑھ کے دکھاؤں، تو انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے صرف شروع میں رفع یدین کیا، باقی بیچ میں کہیں نہیں کیا۔ بیچ میں کہیں نہیں کیا، یہ الفاظ ہے؟ جی جی بالکل، کہ صرف شروع میں کیا، بعد میں نہیں کیا کہیں بیچ میں۔ تعلق سے جو ہے، ہاں ہاں شاید وہی میرے خیال، اور اسی تعلق سے مولا علی سے بھی روایت ہے، ابن شیبہ میں بھی، اور بھی دیگر کتب میں حدیثیں ہیں ایسی کہ جن میں صحابہ کرام نے نماز پڑھی، شروع میں رفع یدین کیا، بعد میں نہیں کیا۔ اور اس تعلق سے ایک پاکستان کے ایک عالم تھے جن کا نام اسحاق جھلالوی، تو وہ بھی اس بات کو کہتے تھے کہ بھائی کوئی بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کہ جھک رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تم اس کو نماز تو پڑھنے دو، تم اس کو رفع یدین کے پیچھے جھڑکتے ہو، یہ کوئی طریقہ بھلا آخر ہے؟ بھائی روایتیں وہ بھی ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی روایتیں ہیں، ناف کے نیچے باندھنے کی بھی روایتیں ہیں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی بھی، جیسا کہ امام مالک کی جو کتاب ہے نا وہ المدونۃ الکبریٰ، تو اس میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا بھی جو ہے امام مالک کی طرف سے جو ہے یہ قول پیش کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں بھائی یہ روایتیں مختلف ہیں، ان کے پیچھے بحث نہ کی جائے۔ جی لیکن یہ کہ اس کے پیچھے اتنی بحث کری جاتی ہے کہ مطلب یہ سمجھ لیجیے جیسے یہ ایمان و عقیدے کا جز ہو گیا کہ اس کا اگر کر دیا یا اس پر عمل نہیں کیا تو آپ جو ہے دائرہ ایمان سے خارج کریں گے آپ۔ جی تو یہ اتنی تشدد جو ہے، اتنا تشدد جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اتنا تشدد نہیں ہے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے آ رہا ہے تو آپ اس کو کم سے کم رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے بیچارے کو۔ تو مجھے پہلے جو ہے، اب بیچارہ مان لیجیے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ بیچارہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، اب مان لیجیے اس نے جو ہے ٹی شرٹ پہن لی یا شرٹ پہن لی اور ہم بولے ارے ارے چلے نکل سے بھاگ یہاں سے، نماز پڑھنے آیا ہے، سمجھا، کرتا پرام پہن گیا، یہ پہن گیا، یہ پہن گیا، ارے بھائی اس کو آنند کو بیچارے کو تم اسے پہلی بڑھا دو گے سنتوں کی اتنی ساری اس کو جو ہے ڈیفینیٹ سنا کے فتویٰ جھاڑ کے، تو بیچارہ وہ نماز پڑھنے نہیں آیا بولا۔ تو رفع یدین کرنا حضرت پہلی بات تو یہ، چلیے آپ اگر یہ مانتے ہیں کہ رفع یدین کرنا رسول اللہ ثابت ہے، اس میں اختلاف کسی کا بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے رفع یدین کیا ہے، اختلاف اس چیز میں ہے کہ اللہ کے رسول نے رفع یدین چھوڑا یا نہیں چھوڑا، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آپ اگر یہ مانتے ہیں کہ رفع یدین نہیں چھوڑا، تب بھی ہم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ رفع یدین نہیں کر رہا تو اس سے وہ حدیثوں کا منکر تو ثابت نہیں ہو جائے گا نا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک جو ہے عمل ترک کیا ہے زیادہ سے زیادہ، اگر آپ صرف رفع یدین کے قائل ہیں تو بھی ایسا نہیں کہ سنت کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، رسول کا دشمن ہے، یہ وہ، یہ سب معاملہ کیا ہے؟ یہ ہمیں لگتا ہے یہ ہمیں تشدد۔ آپ کو جب جانتے ہیں یہ ساری چیزیں جی تو رفع یدین کی حدیث سے متواتر تک پہنچتی ہے نا؟ جی بالکل پہنچتی ہے، اور ترک رفع یدین کی حدیث سے متواتر تک نہیں پہنچتی ہے۔ اچھا صحیح ہے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ میں کیا بولا؟ جی جی کہ رفع یدین کی حدیث سے جی ہاں متواتر تک پہنچتی ہے نا؟ اچھا، اور بغیر رفع یدین کے اگر حدیث
ہے تو پھر وہ متواتر تک نہیں پہنچتی ہے. تو میرا یہ سوال ہے جی کہ متواتر والی حدیثوں پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے یا سر کے متواتر تک حدیث پہنچ رہی ہے؟ اگر دیکھیے میں نے تو پر عمل کرنا چاہیے. دیکھیے سر میں نے تو ایک بات میں ساری بات ہی ختم کر دی. آپ اگر ترک رفع دین کی حدیثیں نہیں بھی مانتے تب بھی کیا یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص رفع دین نہیں کر رہا تو آپ اسے حدیث کا منکر کہیں, اس کو اللہ کے رسول کا دشمن کہیں, حدیث کا باغی کہیں, اسلام کا باغی کہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ حدیث حد تواتر پہنچی ہے کہ حد تواتر نہیں پہنچی, اس کو آپ الگ چھوڑ دیجیے بحث, ٹھیک ہے نا. بات رہی ہے پھر کہ رفع دین کی حدیثیں جو ہیں آپ کی سے یہ اشکال آتا ہے کہ دیکھو یہ ضعیف ہے, یہ ویسی ہے ویسی, حالانکہ صحیح حدیث بھی ہیں, حسن حدیثیں بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جب حدیثیں جب دونوں طرف ثابت ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ رہی کہ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اس پہ اگر آپ ایمان نہیں رہے چاہیے جی عبادت کو ہم صحیح کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں؟ عبادت کو صحیح کرنے کے لیے نماز ہی لے لیجیے, ہم اپنی نماز کو صحیح کس طرح سے پڑھیں گے؟ جی ہاں, نماز کو ہم صحیح اس طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے پوری امت میں نماز کا طریقہ جو امت کے بڑے بڑے علماء فقہا نے جو ہم تک پہنچایا ہے حدیثوں کے ذریعے, روایتوں کے ذریعے, صحابہ کے عمل کے ذریعے اور امت کے تواتر کے ساتھ جو عمل ہم تک پہنچا ہے وہی طریقہ صحیح ہے ہمارا. جی اور کیا بس. اب کوئی رفع دین کا قائل ہے جیسے کہ شواف حضرات ہیں, وہ رفع دین کو مانتے ہیں, تو ان سے ہمارا جھگڑا تو نہ کہ ہاں جی تم رفع دین کیوں کرتے ہو, ہم تمہیں گولی مار دیں گے نہ, وہ ہم سے بولتے ہیں جی یہ نہیں اس طرح سے نہیں کہ گولی مار دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, وہ ہوتا تو یہی ہے نا آج کل کہ رفع دین نے کیا تو اسلام کا باغی ہو گیا, تو حدیثوں کا منکر ہو گیا. اپنی عبادت کو کرنے کے لیے میرا یہ ماننا ہے جی کہ اللہ نے جب عبادت کرنے کا حکم دیا ہے جی بالکل, اور عبادت اللہ کے لیے ہو جی, اور دوسری بات عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل جی, اور یہی مقصود ہے, یہی ہے, یہی مقصود ہے, بالکل جی. تو ہم حدیث کی کتابوں میں چھانیں گے. جی بالکل. حضرت کیا یہ پاسبل ہے کہ ہر انسان حدیث کی کتابیں چھان سکیں؟ کیا پاسبل ہے بات یہ؟ ہر انسان نہیں تو ہر قوم کے تو برابر ہیں. اب مان لیجیے میں اگر حدیث کتابیں چھاننے بیٹھوں تو سب سے پہلے تو مجھے نماز پڑھنا ہی چھوڑنا پڑے گا. وہ ایک الگ میٹر ہے, آپ پڑھتے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو ایسا نہیں کہ وہ لوگ ایک تو تعلیم حاصل کر رہے تھے دوسری طرف عمل بھی کر رہے تھے, ترک عمل نہیں. دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی کا جو معاملہ رہا ہے, جو ان کا معیار تھا, اس کو تو خیر ہم پورا نہیں کر سکتے نا, لیکن ہمارے لیے یہ جیسا کہ آپ نے بولا کہ حدیثیں چھانے, تو میں کہتا ہوں کر سکتے ہیں نا, اتنا تو کر سکتے ہیں. تو طریقے پر ہم چل تو رہے نا. ایک بات دیکھیے, دکھائیے. ہر معاملے کے اندر مسلمان آگے ہے جی, ہے نا, جی سے پیچھے اگر ہے تو دین کی چھان پکڑ اور اس کی پرکھنے سب سے پیچھے ہے. جی بالکل. اور یہی ہے حالت ہے کہ ہم جیسے عالم کہتے ہیں ارے تمہارا یہ کام نہیں ہے. جی بالکل, ہے کہ نہیں, جی ہم انہیں بنا رہے ہیں. جی حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم کوئی حدیث کا حوالہ دے, کتاب و سنت کا حوالہ دے, بھائی ہو تھوڑا سا اس کی طرف سے توجہ اور دھیان دو کہ تم دیکھنے کی کوشش کرو کہ کیا حقیقت ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. جی بالکل. اندھا بن کر کے ہر ایک کی بات مان نہیں لینا ہے. وہ تو صحیح ہے بالکل جی. سمجھے نا, تو ہم کو عوام خود سے بنانا نہیں ہے بلکہ دین کے بارے میں انہیں الگ کرنا ہے. جی بالکل. تب جا کر کے بیداری پیدا ہوگی. عجائب کی بات اور کیا, اس مسئلے کے بارے میں اگر ہم کسی کو کہیں کہ تھوڑا بہت جانکاری ہے ایک مسئلے اس بارے میں تھوڑا سا یہ چیزیں دیکھو تو ضرور وہ چیزیں دیکھے گا, دو چار باتیں اور ان کو معلوم ضرور ہوگی. بالکل, وہ تو ہو ہی جاتا ہے جب انسان پڑھتا ہے تو. جی وہ تو ہوتا ہی ہے. خیر دیکھیے نا, جیسے اب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یار
عالموں کی مت سنو، مولویوں کی مت سنو، قرآن حدیث پڑھو. اب دیکھیں آپ یہی طرز، یہی جملہ استعمال کر کے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ایک بہت بڑا فتنہ لانچ ہوا دنیا میں جس کو کہتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا. وہ بھی بات پہ قرآن کا حوالہ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ وغیرہ کے حوالے دیتے ہیں. اور اس نے کیا کرا ہے، اس نے جو ہے حدیثوں کے حوالے دے کے لوگوں کی زبان اتنی کھول دی ہے کہ اس کے جو فالوورس ہیں آج وہ صحابہ کرام کو جنتی ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کے فالوورس کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ صحابہ جنتی ہیں. تو اس نے حدیثوں کو سب کے سامنے رکھا، لو جی یہ دیکھو بخاری میں یہ آتا ہے، مسلم میں یہ آتا ہے، دیکھو. اب اس نے دکھا کے حدیثوں کو اس طریقے سے دکھا کے ان کی انٹرپریٹیشن غلط طریقے سے پیش کر کے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے. آج وہی عالم جو پہلے کہتے تھے کہ علماء کی مت سنو، آج وہی عالم کہنے پر مجبور ہے کہ بھیا علماء سے پوچھ لیا کرو. ہر حدیث کا نام لینے والا جو ہے حدیث کا دائی نہیں ہوتا. حدیث کے نام پر ہو سکتا ہے وہ اپنا چورن بیچ رہا ہو، تو تم پہلے علماء سے کنفرم کر لیا کرو. تو ہم بھی تو یہی دعوت دے رہے ہیں نا جی جی. ایک مسئلے میں دیکھو کہیں پہ ڈاؤٹ کچھ ہو تو پھر علماء کی طرف کرو، رابطہ کرو جی، ملاقات کرو، کیا ہے ہاں وہ ساری چیزیں. اچھا صاحب ایک بات اور، جیسے حدیث جو ہے جی کوئی بھی حدیث ہے اس کا ضعیف ہونے کا یا صحیح ہونے کا جو معیار ہوتا ہے یہ تو اس کے جو ذریعے ہوتے ہیں وہ ذریعہ ہوتا ہے نا، کہ جس ذریعے سے کسی امام تک حدیث پہنچی ہے اگر وہ ذریعہ کمزور ہے تو وہ اس حدیث کو قبول نہیں کرے گا. لیکن اگر وہی حدیث دوسرے امام کے پاس اگر پختہ ذریعے سے پہنچے تو وہ حدیث اسی امام کے نزدیک پھر وہ صحیح ہو جاتی ہے، کبھی ہو جاتی ہے، حسن ہو جاتی ہے. یہ تو حدیثوں کا قبول کرنا اور رد کرنے کا معیار یہ تو راویوں کے اوپر موقوف ہے نا، نہ کہ یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹلی حدیث سنی ہے. پھر ایسا بھی ہوا ہے، بعض حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ امام بخاری نے وہ حدیث کو صحیح لکھا لیکن امام شافعی اسی حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اور امام بخاری جس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں تو امام بخاری کے بعد اور رجال کے امام نے ان کی حدیث کے راویوں کو جھوٹا کہا ہے، ضعیف کہا ہے، لیکن امام بخاری صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. لیکن جب راویوں کی چھان پٹک ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ بخاری کے اندر بھی ضعیف حدیثیں ہیں. اور آپ کو اتنا پتا بھی ہوگا وہ ایک پاکستان کے عالم تھے، ان کا نام تھا زبیر علی زئی، تو انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات بولی تھی کہ بخاری شریف میں بھی 30 ضعیف حدیثیں ہیں. اب یہ 30 ضعیف حدیثیں وہ ہیں جو زبیر علی زئی صاحب کی پکڑ میں آئی ہیں. ان کی پکڑ میں آئے تو انہوں نے 30 بولی، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ صرف 30 ہی ضعیف حدیثیں ہیں اور نہ ہو؟ کیونکہ اور کچھ ایک حدیث ایسی بھی ہے بخاری شریف میں جس میں کہ قرآن کی آیت کے تعلق سے ایک آیت لکھی ہے، لیکن بخاری میں جو الفاظ ہیں آیت کے وہ الفاظ قرآن شریف میں نہیں موجود ہیں. اس چیز کو اگر دیکھیں تو اس میں تو یہ الفاظ ہمیں کہنا پڑے گا یا تو امام بخاری کی بخاری شریف میں کسی نے ملائے ہیں، یا تو یہ کہ راوی کا وہم تھا، راوی کا وہم ہو سکتا ہے، پاسبل ہے نا. اور تیسرا جو متشدد والا فیصلہ ہے وہ یہ ہے، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ارے بخاری تو قرآن کا منکر تھا، دیکھو قرآن میں ملاوٹ کر رہا ہے، کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن جو اعتدال کا راستہ وہ تو یہ بھائی ہو سکتا ہے بھائی راوی کا فہم ہو، اس نے غلطی سے الفاظ بول دیے ہوں، حالانکہ وہ الفاظ قرآن میں ہے نہیں، لیکن اگر انسان اس کو مان لے اور وہ بولے یار بخاری میں تو یہ الفاظ ہے لیکن قرآن کا تو الفاظ نہیں ہے یہ، اب مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے بھیا قرآن کو صحیح مانے بخاری کو صحیح مانے، تو کامن سی بات بھی قرآن سے ہی ہے. بخاری میں ہو سکتی ہے ملاوٹ، قرآن میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن بخاری ملاوٹ کا مطلب یہ تو نہیں کہ امام بخاری معاذ اللہ ملاوٹ کر رہے ہیں، نہیں بھائی، انسان تھے، بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہو ہے تو پاسبل ہے. اب کوئی حدیث ضعیف ہے، کسی کے نزدیک ضعیف ہے، اس نے ضعیف لکھ دیا، تو ضعیف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث جھوٹ گئی ہے. اور جو آپ نے بولا تھا کہ ایک طرف متواتر ہے ایک طرف غیر متواتر ہے، تو متواتر پر عمل کرنا بے شک بہتر ہے، لیکن اگر کوئی حدیث غیر متواتر ہے نا اور وہ حسن درجے کی بھی ہے، اگر کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تب بھی آپ اسے منکر حدیث تو نہیں کرتے نا، آپ اس کو یہ تو منکر حدیث ہے. ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے نزدیک ترک رفع یدین ثابت نہیں ہے، آپ اتنا بول لیجیے، تمہارے نزدیک ثابت ہے تم کرو بھائی، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن نماز تو پڑھو. اب صرف رفع یدین سے بحث کر کے بندے کو نماز سے ہی دور کر دینا، اور جب بھی بحث ہوگی بس رفع یدین کرو رفع یدین کرو. میں نے دیکھا اگر سوشل میڈیا پر اتنے سارے مناظر ہیں، مناظر نہیں وہ جاہل ہیں نمبر کے، جو چھوٹے چھوٹے ہیں. جی مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی
جی کہیں پہ بھی نماز پڑھو اپنی نماز پڑھو. اچھا اپنی کیسے پڑھ لو گے آپ الگ؟ میں مطلب دو آدمی ایسے بات کر رہے تھے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا کیا ارے بھائی کہیں پہ بھی نماز پڑھو اپنی نماز پڑھو. اپنی کون سی سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا جی ہاں وہ تو خیر بتانے وہ اپنے سے مراد کیا لے رہے تھے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کے پیچھے نماز پڑھ لو تمہاری نماز تو قبول ہو جائے گی. ایک یہ ہوتا ہے نا جی. دوسرا یہ ہوتا ہے بھائی کہ کہیں بھی جا رہے ہو تو نماز جو ہے جماعت سے مت پڑھو تنہا پڑھ لو. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. دونوں میں سے کون سی چیز انہوں نے مراد لی ہے یہ پتا ہونا چاہیے جب تو ان کو کچھ بولا جائے. نہیں میں ان کی باتوں پر تھوڑا میں اس طرح اپنی نماز کیسے ہوتی ہے. نبی تو نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے اور طریقہ نبی کا ہونا چاہیے. اپنی نماز اصل میں جو آپ سوچ رہے ہیں نا نماز اپنی سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی جماعت الگ کروں گا یا میں اپنی نماز الگ پڑھوں گا. یہ ہو سکتا ہے نا مراد, نہ کہ یہ کہ نماز میری ہے. نماز تو بے شک اللہ کے لیے ہے. آپ کی جماعت وہ وغیرہ وہ چیز تھی. نماز کا وقت تھا میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا. راستے میں بیٹھے ہوئے دو لوگوں کی یہ گفتگو ہو رہی تھی جو میں سنا تھا. اچھا جی ہاں تو کس طرح ہے لوگوں کی. جی میرا یہ ماننا ہے اور نماز سب سے اہم عبادت ہے. اور فضل عبادت ہے بالکل. ہاں سب سے اہم عبادت کو ہم چھان پھٹک اگر اس کے بارے میں نہیں کریں گے تو پھر کس چیز کے بارے میں کریں گے. جی بالکل. لیکن پھر حضرت کم سے کم تو ہم اس نماز کو درست کریں اور صحیح کریں. جی بالکل. لیکن ایک چیز میں نے اور دیکھی تھی سوچنی چاہیے اس کے بارے میں علماء سے پوچھنا چاہیے. تھوڑا بہت کو دیکھنا بھی چاہیے اس بارے میں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ ساری چیزیں تھوڑا سا ذہن اس کی طرف دوڑانا چاہیے تاکہ عوام کو وہ عبادت مل جائے جو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے پہلے بارہ کیا آخر میں جی پتا آپ کو جیسے وہاں کی ویڈیو آتی رہتی ہیں حرمین شریفین کی تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں, بعض لوگ پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو نہیں کرتے. وہاں کی نماز ہوتی ہے وہاں پر جو ہے سارے سماج ہوتے ہیں اور جو ہے جو طریقہ جو ان کو بتایا گیا ہے جو نماز سکھائی گئی ہے اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. میرے دارالعلوم کے جی مئو کے مفتی. اچھا جی. اور اگر میں نے بھی ایک بندہ دیکھا تھا میں نے فرسٹ ٹائم زندگی میں. جی آپ بتائیں پہلے کیا کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے ہوتا ہے وہاں پہ ہر طریقے کے لوگ رہتے ہیں. تو مفتی انور صاحب عالم کے ساتھ حج کرنے کے لیے تو جانے کے بعد رفع یدین وغیرہ سب کر رہے تھے. تو یہ ہوتے رہتا ہے جو اس تعلق سے مطالعہ کیے ہیں دیگر کتبوں کی حدیثوں کی تو ان کی نظریہ الگ ہوتی ہے. جی ہاں میں نے بھی چند فتاوی کتابیں پڑھی ہیں میں نے, جیسے یہ حافظ عبداللہ ربلی وغیرہ کی نا, اور بھی کچھ دیگر ہیں ان کے نام دھیان نہیں آ رہے میرے. تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رفع یدین کرنا جو ہے نا یہ نماز کا ضروری ارکان نہیں ہے. اگر کوئی رفع یدین نہیں کرتا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. رفع یدین کوئی نماز کا کوئی جو ہے فرض یا واجب جز نہیں ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے. اور بعض لوگ جو ہے نا اس کا حوالہ دیتے ہیں اس کا بنیاد الطالبین کا. تو بنیاد الطالبین میں نے پڑھا تھا کہ اس میں جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف کتاب منسوخ کی جاتی ہے کہ انہوں نے لکھی ہے. تو بار بار لوگ کہتے ہیں تو بھائی شیخ عبد القادر جیلانی بھی رفع یدین کرتے تھے. تو میں نے کتاب میں پڑھا, تو جب میں نے پڑھا کتاب میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کتاب ہے نا اس میں لکھا تھا رفع یدین مستحب کرنا. انہوں نے بھی اس کو فرض یا واجب نہیں کرا دیا. انہوں نے بھی کہا کہ نماز کے مستحبات میں یہ کر لیا تو ٹھیک ہے, نہیں کرا تو اس کے پیچھے کوئی جھنڈا لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے تو ماریں گے. جی مطلب جو میں تو بات کر رہا ہوں الفاظ کی, جو مطلب ہوتا ہے نا تو باغی حدیث کا, تو منکر حدیث کا, تم حدیث کو انکار کر کے یہ وہ مراد ہے.
अब कोई रफ़ा नहीं करता। देखिए, और आपको पता होगा बुखारी में भी एक हदीस है इस तरीके से कि उसमें भी अल्लाह के रसूल ने जो है सहाबा को जो है नमाज का तरीका बताया, तो उसमें अल्लाह के रसूल ने सजदा, रुकू, क़याम वगैरह का जिक्र किया, उसमें भी रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि जो नमाज के जो ज़रूरी अरकान है ना, जिक्र नहीं है तो बार बार जी को देखिए जी सर के रफ़ा यदैन के बारे में कहा हो या किया हो तो शुरू से लेकर आते हैं, हो सकता है कि उससे पहले वाले हदीस में वजाहत हो तो बाद वाले में वजाहत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी जी समझे ना? जी पहले वाले हदीस में अगर वजाहत हो तो फिर उसके बाद वाली हदीस में वजाहत की जरूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से हो सकता है ना लिखा हो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल ने जो है ना उनको जो नमाज के बारे में जो चीजें बताई थी वो नमाज के अरकान के ऊपर थी, जैसे रुकू, सजदा, क़याम, ये सब। अब ये सब चीजें नमाज के लिए अहम हैं। हाँ, एक मुस्लिम शरीफ की हदीस का हवाला देकर के एक बेगमती आलिम या फिर मतलब मेरा साथी ही था, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि देखिए मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस है कि सहाबा इकराम जो है तो हाथ हिलाने से मना कर दिया अल्लाह के रसूल ने। जी अच्छा, मुस्लिम शरीफ की हदीस का हवाला दिया। तो सजदे के बाद यानी सजदे के बाद या फिर सजदा जाते समय भी वो रफ़ा यदैन करते थे अल्लाह के रसूल ने। अच्छा, हदीस को थोड़ा जाकर के देखा तो वहाँ पे पता चला रफ़ा यदैन नहीं करते थे बल्कि हाथ को सलाम फिरते समय उठाते। अच्छा, सलाम फिरते ना में हाँ जी, मना किया कि तुम घोड़े की तरह क्यों इस तरह उठाते हो। अच्छा, वहाँ पे रफ़ा यदैन नहीं बल्कि उन लोगों की एक आदत थी जी, लेकिन आप बता रहे हैं ना, हाँ वो क्या कह रहे थे जी रफ़ा यदैन करने से मना किया है। आप देखिए कि कहाँ की हदीस कहाँ पे फिट हो रही है। जी, जो आप हदीस बता रहे हैं वो वही है ना जिसके रावी जो है हजरत जाबिर इब्न समुरा है, शायद वही हदीस है ना? हाँ, उसमें जो अल्फाज है असल में उसमें अल्फाज थे अरबी वाले, माली अराकुम राफी आईदीकुम, ये अल्फाज थे उसके। जी जी हाँ, और उसके अंदर जो आखिरी जो अल्फाज है वो ये है उसकुनु फिस सलाह, कि नमाज में सुकूना इख्तियार करो। हाँ हाँ, अभी जो सलाम वाला जो आप कह रहे हैं कि सलाम में जो हाथ उठाते थे, तो सलाम तो बिल्कुल नमाज के खत्म पर है ना एकदम। हाँ, और रावी कह रहे हैं कि हम नमाज में थे, सजदे के बाद वही हदीस है जी, सजदे की हालत में। हाँ जी हाँ, अब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि उसमें सलाम के वक्त वो जो है हाथ उठाते थे, उसको मना करा गया है जी, है ना जी। हाँ, लेकिन इसके अलावा देखिए बाकी जगह हदीसें हैं, इब्न अबी शैबा के अंदर भी हैं और आपका ये दारे कुतनी में भी हदीसें हैं और भी किताबों में हैं। कह रहा हूँ कि उस हदीस को दलील बनाकर ये कहना कि रफ़ा यदैन नहीं करना चाहिए, क्या दुरुस्त है ये? जी देखिए, अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए जो आप उस हदीस से माना अखज़ कर रहे हैं उन्होंने कोई दूसरा माना अखज़ किया हो, या जो मुस्लिम शरीफ की जो शरह है वो इमाम नौवी की लिखी हुई है, मुस्लिम की शरह है, तो उसमें इसकी वजाहत होगी, वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह चलेगा पता आपको। फिर मेरा किताब तो मेरे पास है नहीं है। हाँ, थोड़ा इसको देख लीजिएगा कि क्या उस हदीस को बना करके रफ़ा यदैन पर इस्तेदलाल करना चाहिए, सही है, दुरुस्त है। लेकिन अगर उसमें तो साफ साफ अल्फाज है ना, माली अराकुम राफी अयदीकुम, उसमें साफ साफ अल्फाज है राफी अयदीकुम, अल्फाज तो है लेकिन कहाँ की है वो तो देखना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं कि उसमें सलाम के वक्त के अल्फाज है कि सलाम के वक्त जो हाथ उठाते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो जी या फिर एक सजदे के दरमियान की या फिर सलाम तक की, उतना मुझे याद नहीं आ रहा, इस वजह से मैं जी पढ़ाई कर रही थी। चलिए इसको भी चलेंगे। अच्छा, एक दिन मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, तो वहाँ पर मैंने एक चीज को देखा नमाज पढ़ते हुए, वो जो है ना रुकू से उठने के बाद है हाथ को उठा के उसने दोबारा नियत बांधी और नियत बांध के वो फिर रुकू में गया। जी हाँ, और जहाँ तक मैं पहचान पा रहा हूँ वो करीबन शायद पहले हदीस में शायद वो नियत बांधी फिर उसके बाद रुकू गया। जी हाँ, तो 2 रुकू किया उन्होंने? नहीं सॉरी, रुकू से उठ के हाथ उठाए फिर नियत बांधी फिर सजदे में गया था। अच्छा,
جی ہاں تھوڑی بولنے میں غلطی ہو گئی تھی شروع میں. رکوع کے بعد سجدہ ہوتا ہے, سجدے میں جاتا ہے وہ, اور یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے خود ایسا نہیں کہ سنی بات ہے. جی جی ہاں جی تو اس سے کیا آپ بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا نہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں کہ مطلب کیا ایسا بھی کوئی معاملہ ہے کہ رکوع کے بعد اٹھو پھر نیت باندھو پھر سجدے میں جاؤ؟ کیونکہ یہ میں نے دیکھا تھا ایسا, مجھے سب سے بڑی حیرانی ہوئی یار بھائی رفیدن کرنا تو میں نے سنا تھا کہ اہل حدیث حضرات جو ہے رفیدن کرتے ہیں, لیکن یہ تو یار عجیب معاملہ ہے, رفیدن ہاتھ اٹھا کے پھر یہ نیت باندھ رہا ہے, پھر نیت باندھنے کے بعد سجدے میں جا رہا ہے. یہ سمجھ نہیں آیا, تو آج بات کی میرے ذہن میں آ گیا. جی آپ کو کہاں سے پڑھا کرتے ہیں؟ جی جی نہیں میں تو طالب علم ہوں, عالم کہاں ہوں میں. کہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں؟ بولا تو میں ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں اس میں, ویسے میں کام کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں. اور علم کی بات ہے تو سر یہ دیکھیے بس یہ ہے کہ اتنا علماء کرام سے بات چیت کر کے ان سے جو ہے باتیں تھوڑی سیکھتا رہتا ہوں. بس جیسے آپ سے بات کری ہے ابھی ہے نا, ایسی دیگر علماء کرام سے بھی بات چیت کر کے جو ہے کچھ نہ کچھ مسئلے پوچھتا رہتا ہوں. اور مشورہ ہے جی کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے, ذرا اس کو فرق کر کے جانچ کر کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے نا. جی ہاں بالکل, اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے. دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں, یہ ذہن میں یہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ یہ فرقہ اس کا طریقہ اس کا طریقہ, یہ سب دیکھتے ہوئے کتاب آپ مت دیکھیے. نہیں وہ تو ہے ہی سر, دیکھیے کیونکہ ہمارا تو کہنا ہے دیکھیے صرف صاف دل کو کر کے آپ کو کتاب دیکھیے. پڑھنا ہو آتا ہو, فرق آتا ہو, اردو تو خیر آتی ہے میرے کو بننی ہے. اب تھوڑا اس بارے میں جانکاری دیجیے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے. کیونکہ یہ بات میں بتاؤں کہ جب مارکیٹ ہم جاتے ہیں سبزی خریدنے کے لیے تو سبزی خریدتی نہیں ہے, بالکل چیزیں لیتے ہیں, صحیح چیزیں لیتے ہیں. حدیث اور کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, آپ اس میں سے جو بہتر ہو جو اچھا ہو وہ چیزیں لائیے اور اپنی زندگی جی 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 بالکل. جی آپ یہ تو بتائیے نا بس آخری بات کہ کیا صرف رفع یدین کو لے کے کسی کے اوپر تشدد کرنا یہ صحیح کہلائے گا یہ بات ہے؟ کیونکہ میں نے بہت سارے میں نے جو ہے علماء کرام کو سنا ہے, ٹھیک ہے, اس میں اہل حدیث علماء بھی ہیں اور دیگر مکتب فقہ کے بھی علماء ہیں. تو سب کا کہنا یہ کہ دیکھو رفع یدین کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہے کہ اس کو تم نے جو ہے ایمان اور عقیدے کا جھگڑا بنا لیا ہے. وہ تو مولوی اسحاق علمی صاحب ہیں, انہوں نے بھی بولا ہے, اور بھی میں نے ایک اہل علم صاحب سے ان کی میں نے تقریر سنی تھی بہت پہلے, انہوں نے کہا تھا یار تم ہمیشہ صرف رفع یدین پہ کیوں جھگڑتے ہو. انہوں نے بولا یار کوئی اللہ کا بندہ اگر مسجد میں آ رہا ہے تو تم اسے مسجد میں آنے دو, اس کو نماز پڑھنے دو. مجھے بتاؤ, یہ ان کے الفاظ تھے, مجھے اتنا بتاؤ کیا کوئی بریلوی کہتا ہے کہ نماز مت پڑھو, کیا کوئی دیوبندی عالم کہتا ہے کہ نماز مت پڑھو؟ نماز پڑھنے کو سب بولتے ہیں نا, تو تم کم سے کم نماز تو پڑھو اکٹھے ہو کے, ہے نا جی. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تم رفع یدین کے پیچھے, اونچی آمین کے پیچھے, ٹانگ پھیلانے کے پیچھے, ان کے پیچھے اتنے جھگڑے کرتے ہو تم لوگوں کو نماز سے دور کر دیتے ہو. ٹھیک ہے طریقہ تمہارا آخر بنا. تو یہاں سے بھی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ان کو ایشو بنایا گیا بہت زیادہ جھگڑے کرنے کی یہ ساری چیزیں نہیں ہے. یہ چیز کرنے کی ہے کہ دیکھنے کی ہے کہ نماز کیسے صحیح ہو جائے, کس طرح صحیح ہو جائے, بس یہ چیزیں آپ لے کر کے چلیے. اب آپ ایک اور دیکھیے حضرت کہ بعض لوگ جو ہے نہیں ایسا نماز پڑھتے ہیں. ایک بات سنیے جی, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا كالذي اللہ تعالیٰ نے کہ جسے اللہ سے ملاقات کرنی ہے وہ عمل صالح کرے. عمل صالح بالکل جانتے ہیں کیا؟ عمل صالح کی دو شرطیں کیا؟ ایک یہ کہ اللہ کے لیے ہو اور دوسرا نبی کا طریقہ ہو, رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو. جی بالکل, ہم اسی سے جو بہتر ہے وہ چیزیں لینے کی کوشش کریں. دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم زیادہ عبادت کرو, اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم اچھا جی جی ہے نا. جی بالکل. اور کیا سورۃ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا جی عملا. جی اللہ ہاں تمہیں آزماتا ہے کہ دیکھے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. جی اللہ جی نے یہاں پر بالکل یہ نہیں کہا کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. اللہ نے کہا جی کہ ہاں بہتر عمل کرنے والا کون ہے, اور بہتر عمل وہی ہے جو نبی اور صحابہ کرام کا عمل ہے. جی ہاں اچھا ٹھیک ہے, میں کسی کام کے لیے تھوڑا باہر جا رہا ہوں. ہاں جی جی کوئی بات نہیں, آپ بھی جائیے. دیکھ لیجیے گا, بہتر ہوگا جی جی اچھا ہوگا کہ اپنی عبادت کو بہتر انداز میں عبادت کو انجام دیں. جی جی بالکل بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا وقت دیا, اپنا قیمتی حضرت. ہاں, السلام ٹھیک ہے, علیکم. چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ. وعلیکم السلام.